اچھا مفتی صاحب، یہ جو میں مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تو ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، جیسے ڈپریشن اتنا مرض عام ہو چکا ہے حضرت، کیا بڑا کیا بوڑھا، اور مختلف ملکوں میں بھی ہم ظاہر بات جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا مرض تو تقریباً سب جگہوں پر ہے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں پر مرض حضرت ہو چکا ہے، تو اس سے نجات کے لیے بھی کوئی، اس سے شفا کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. حضرت بالکل آپ نے 100% درست کہا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جی. اور یوں کہا جائے کہ ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو شاید غلط نہ ہو. ہو تیسرا میں احتیاطاً بول رہا ہوں، ہر دوسرا بندہ ہے، یہ عالم ہے. ہر ایک کو ڈپریشن ہے مختلف قسم کے. اچھا، ڈپریشن کی جو بیسک بنیاد اور وجہ ہے نا وہ ہے غم اور پریشانی. اچھا، غم پریشانیاں ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور آپ دیکھیں کہ جتنے خودکشی کرنے والے نا، کوئی اکا دکا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ میں یہ کہوں کہ 95%، یہ بھی میں محتاط اندازہ بول رہا ہوں، ورنہ زیادہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ نے 95 کا بولا، 99.9% لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ڈپریشن ہوتی ہے. ڈپریشن کے پیچھے وہی غم اور پریشانی. غم و پریشانی. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں خزانہ عطا فرما دیا ہے. ارے واہ واہ واہ. آپ کو اگر ڈپریشن سے بچنا ہے، غم سے بچنا ہے، پریشانی سے بچنا ہے، دیکھیں پریشانی کس کی زندگی میں نہیں کہ بلا آپ اور ہم، کیا ہمارے زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ لیکن ڈپریشن ایک مرض ہے. مرض ہے یہ پریشانی. اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو آپ وظائف بھی پڑھیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں. صحیح. اچھا، بدقسمتی ہمارے قوم کی حضرت کہ ہمارے یہاں جو نا، اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہو اس کو ہم کہیں کہ آپ مطلب سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بولتے پاگل ہو گیا ہے، پاگلوں کو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ارے بھائی خدا کا خوف کرو یار، وہ مریض ہے. بھائی مثال کے طور پر ہمارے دل میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے نہیں جاتے. تو دماغ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو اگر یہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع تو کریں. وہ ڈاکٹر ہے، اس نے اس چیز کو پڑھا ہے، نفسیات کو پڑھا ہے. بہت اچھے مفتی صاحب، بہت اچھے. وہ آپ کو ہو سکتا ہے، دیکھو نفسیات کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کو 1000 دوائیاں دے گا تو فائدہ ہوگا. کوئی ایک جملہ آپ کو حوصلہ دے جاتا ہے. واہ 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 واہ. کوئی ایک بات کسی کو موٹیویٹ کر جاتی ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہو کہ دوائیاں بھی فائدہ نہیں کر رہی، کیونکہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں واقعتاً کہ وہ دوائیاں بھی ان کو فائدہ نہیں کرتی ہے. تو ابھی اس وقت جو مریض سن رہے ہیں نا، جس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میں ڈپریس رہتا ہوں، ابھی اسی وقت یہ عمل کریں. وضو نہیں ہے، بے وضو کر لیں. خواتین مخصوص سیاح میں کر سکتی ہیں. پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں، آنکھ بند کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی آپ کو ڈپریشن محسوس ہو، آپ نے سیدھا ہاتھ رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، باللہ سے پڑھنا ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا 21 مرتبہ پڑھیں آنکھ بند کر کے. صحیح. دوسرے ہاتھ پہ گنتی کرتے رہیں آپ، 21 مرتبہ پڑھیں. جیسے آپ آنکھ کھولیں گے نا، 2 چیزیں آپ کو محسوس ہوگی. ایک تو سر ہلکا ہو جائے گا، دوسرے سر کا اگر لائٹ آ گئی، جیسے اللہ روشنی ہو گئی. واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے فرمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صالحین فرماتے ہیں کہ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ علی العظیم میں اس لیے منع کر دیتا ہوں کہ وہ تلفظ کا مسئلہ آتا ہے. اوکے. تو باللہ تک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا ان میں سب سے آسان ترین جو بلا ہے، حضور نے فرمایا وہ غم اور پریشانی ہے. اللہ. اور آغاز میں نے عرض کیا کہ ڈپریشن کی بیسک اور بنیاد جو ہے نا وہ غم اور پریشانی. تو غم اور پریشانی سب کی زندگی میں ہوتا ہے. امیر علیہ سنت نے کہا نا کہ ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی دنیا میں باقی کب رہا. جیتنے سکندر تھا دنیا چلا، اور جب گیا دنیا سے دونوں خالی ہاتھ. اللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے حضرت بہت، میں کہتا ہوں نا کہ وہ گفتگو آپ ایسی فرماتے ہیں حضرت کہ واقعی بندے کو تھوڑا احساس بھی بیدار ہو، ساتھ ساتھ تھوڑا احساس بھی بیدار ہو، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یقیناً ہر دکھ کا مداوا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.